جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب کا اور ہمارے پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا یہ ان کی لیگسی ہے کہ انہوں نے ملک کو ہمیشہ اندھیروں سے انہوں نے ہی نکالا ہے. ہمیشہ اجالے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہی دور میں ہوئے ہیں اور انشاءاللہ وہ اجالے ہمارے ملک کے لیے روشنی بنے. ہماری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز اور میں اپنے تمام قائدین اور اپنے انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بے انتہا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے فیسکو کی ایز چیئرمین ذمہ داری سونپی. تو میرا انشاءاللہ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ دعا بھی فرمائیں اور ہمارے لیے ہیلپ بھی کریں ہماری، تاکہ ہم اپنے قائدین کے اعتماد پہ، اپنی پارٹی کے اور اپنے لوگوں کے اور فیسکو کے لیے کچھ بہتری کر سکیں، اور انشاءاللہ ہم کریں گے اور ہم وہی کرنے کے لیے آئے ہیں. آج کیونکہ میری ایز چیئرمین فیسکو یہ پہلی آپ لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہے، تو ہم نے جو اپنے لیڈر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے ویژن کے مطابق، اور شہباز سپیڈ جو آپ کو پتہ ہے کہ شہباز سپیڈز بہت مشہور ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی، تو ہم ان کی ٹیم ہے، تو ہم ان کے فالوورز ہونے کے ناطے کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنی سپیڈ ان کو فالو کریں. تو آپ نے دیکھا کہ فیسکو کی نئی باڈی بنتے ہی، نئی باڈی آتے ہی ہماری ٹیم، ہمارے فیسکو کے سارے امپلائیز، ہمارے سی او صاحب، ہماری پارٹی کے جتنے ہمارے لیڈرز ہیں، لوکل ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز اور تنظیمی عہدیدار، وہ سب ہمارے ادارے کی بہتری کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسی بہتری کے ساتھ اپنی کارکردگی کو آگے لے کے جائیں گے. آج ہم آپ کو کچھ پوائنٹس بتا رہے ہیں جن پہ میں نے آتے ہی کام شروع کیا ہے، اور الحمدللہ ہم نے بڑا سکسیزفلی اس کو لانچ کیا ہے، اور کچھ چیزیں ہم آگے فردر کرنے جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لیگسی صرف پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہے. روڈ انفراسٹرکچر ہو، موٹر ویز ہوں، سی پیک ہو، انڈسٹریل یونٹس ہوں، انڈسٹریل اسٹیٹس ہوں، یہ صرف اور صرف لیگسی پاکستان مسلم لیگ نواز میاں نواز شریف کے ویژن کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کو ملی ہے. تو اس میں جو ہمارا موجودہ سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اس سال کا جو ہم نے پلان بنایا ہے اس میں ہم 9 ارب روپیہ جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں. اور یہ ہم نے پلان بنایا ہے، یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں ایز ذمہ دار چیئرمین فیسکو آپ کے ساتھ کمٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہم نے کر دیا ہے الحمدللہ، جس میں گریڈ 1 سے 16 تک کی 4700 بچوں کی بھرتی جو ہے وہ ہم جلد شروع کر رہے ہیں. ود ان اے ڈیز اس کی ایڈورٹائزمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہم 4700 نئے لوگ جو ہیں گریڈ 1 سے 16 تک وہ فیسکو میں بھرتی کر رہے ہیں، تاکہ ہماری جو ابھی اسٹرینتھ ہے امپلائیز کی وہ بہت ہی کم ہے، جس کی وجہ سے ہمارے آپریشنز اور ہماری چیزوں کو کافی ساری پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں. تو وہ میں نے امپلیمنٹ کر دیا ہے، پالیسی بنا دی ہے، یہ ہم فل فور سٹارٹ کر رہے ہیں. اس کی ایڈورٹائزمنٹ انشاءاللہ اگلے چند روز میں سٹارٹ ہو جائے گی، اور یہ 4700 نیا بچہ بھرتی ہوگا انشاءاللہ، اور یہ میرٹ پہ ہوگا، اور یہ این ٹی سی کے ٹیسٹ کے تھرو ہوگا. یہ سب ایسا ہی ہے جی. ہم نے یہ این ٹی سی کے ٹیسٹ کے تھرو کیا ہے تاکہ لوگوں کو ٹرولی میرٹ اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ آگے ڈیلیور کی جا سکیں. اس کے بعد فیسکو ریجن کے 8 ڈسٹرکٹس میں ہم نئے 11 گریڈ سٹیشنز بنا رہے ہیں. ان گریڈ سٹیشنز میں ہم نے ان کی چیزیں امپلیمنٹ کر دی ہیں. اگلے 2-3 ہفتوں میں ہم آپ کو ان کی ڈیٹیلز دینا شروع ہو جائیں گے کہ ہم کہاں کہاں یہ گریڈ سٹیشنز جو ہیں ان کو انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں. سسٹم کو تو
تقویت دینے کے لیے ہم نے 529 کلومیٹر کی 23 نئی لائنز بچھانے کا جو ہم نے پلان کیا ہے وہ بھی ہم نے امپلیمنٹ کر دیا ہے. وہ ودن اے ایئر اس سسٹم کو اپ گریڈ کر کے ہم 529 کلومیٹر کی نئی 23 لائنز جو ہیں وہ ہم بچھانے جا رہے ہیں. نئے گریڈز میں موجودہ گریڈز کی جو استعداد ہے اس کو بڑھانے کے لیے 23 نئی ٹرانسمیشن لائنوں پر ہم 16 ارب روپیہ خرچ کر رہے ہیں جو ہم نے اپروو کر دیا ہے. 1.5 ارب روپے کی لاگت سے 47 ایچ ٹی. اور جو سب سے بڑا لوگوں کا مسئلہ ہے ایکچولی ہماری لیڈرشپ کا میں ممنون اور مشکور ہوں کہ ہماری ٹوٹل لیڈرشپ پرائم منسٹر صاحب سے لے کے نیچے تک ڈسٹرکٹ تک پاکستان مسلم لیگ کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ فیسکو کے لیے ہم نے لوکل لوگوں کو ہی اپوائنٹ کرنا ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ فیسکو کے تمام ڈائریکٹرز لوکل ہیں, فیسکو کا چیئرمین لوکل ہے. وہ اس لیے ہے کہ ہم گراس روٹ والے لوگ ہیں, ہم پیرا شوٹر نہیں ہیں, گراس روٹر ہیں. تو گراس روٹرز کو پتہ ہوتا ہے کہ پرابلمز کہاں ہیں, مسائل کہاں ہیں. تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی گلی محلوں میں لوگوں نے بغیر اداروں نے بغیر این او سیز کے, پھر لوگوں کی ذاتی ملکیت جگہیں تھیں, لوگوں نے گھر بنا لیے, اب بجلی کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ وہاں نہیں پہنچا اور اس کے لیے ہڈلز کریٹ کی گئیں کہ این او سیز یہ اور اس طرح کے پرابلمز. تو ہم نے وہ ایرا وغیرہ نکال کے وہ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا اس میں ہم نے 700 ایل ٹی پرپوزلز پر مکمل کام جو ہے وہ کر لیا ہے. ہم 700 ایل ٹی پرپوزلز ہوتی ہیں جو یہ گلی محلوں میں میٹرز لوگوں کے ایشوز ہو جاتے ہیں, وہاں ٹرانسفارمر نہیں ہے, ایک کھمبا نہیں ہے, تو وہ بیچارے جو ہیں وہ کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ. تو اب ان کو یہ انشاءاللہ ضرورت نہیں رہے گی. 700 ایل ٹی پرپوزلز پر میں نے اپروول دے دی ہے, وہ ہم انشاءاللہ بہت جلد اس میں سے کام سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ کو بہت جلد یہ لوگوں کے پرابلم سالو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے.